وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ شاہ زیب صاحب کی کال کے بعد وہ ایک دم سخت طیش میں آ گئی تھی۔ وہ اپنا غصہ کسی پر نہیں نکال سکتی تھی۔ تبندہ بھی اس سے اس دن کی گفتگو کے بعد سے بات نہیں کر رہی تھی۔ شہوار کے اندر ان کے بات نہ کرنے سے شدید پشیمانی کا احساس جاگا تھا۔ اس نے چند بار ان سے مخاطب ہونے کی کوشش بھی کی تھی، مگر انہوں نے ہوں ہاں سے زیادہ کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بے شک یہ فیصلہ وہ انتہائی جذبات میں آ کر رہی تھی، مگر اپنے فیصلے سے وہ خود بھی سخت اذیت میں تھی۔ ایسے میں شاہ زیب صاحب کا حکم اسے اور جھنجھلاہٹ سے دوچار کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ کسی لڑکے کو بھیجیں گے۔ کس کو بھیج رہے تھے انہوں نے نام نہیں لیا تھا، اور نہ اسے جاننے کی جستجو تھی۔ مصطفیٰ کا تو اس سے کنفرم تھا کہ جس طرح کا اس کا رویہ رہا تھا وہ اب کبھی پلٹ کر اس کو لینے نہیں آئے گا۔ اب رہ جاتے عباس بھائی یا سجاد بھائی، نہ جانے کون آیا تھا۔ جس وقت ہارن بجا تھا اور گیٹ کھلا تھا وہ جاگ رہی تھی۔ جی چاہا کہ کمرے سے باہر نکل کر تو دیکھے کہ کون آیا، مگر پھر خیال آیا کہ امی بھی آنے والے کو خوش آمدید کہنے باہر آئیں گی۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھیں گی کہ وہ جانے پہ راضی ہے، جبکہ وہ راضی نہ تھی۔ شاہ زیب صاحب کی بات وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ ان کے سامنے اس نے اتنے بہانے بنائے تھے، مگر انہوں نے تمام اعتراضات کو رد کر دیا تھا۔ مجبوراً اسے ماننا پڑا، اور گاڑی کی آواز سننے کے بعد وہ مسلسل بس یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ واپس جا کر وہ مصطفیٰ شاہ زیب کا سامنا بھلا کیسے کرے گی۔ اس کے اندر عجیب سا طوفان برپا تھا، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ فجر کا وقت ہوا تو قریبی مسجد کی اذان گونجنے لگی اور حویلی کے اندر چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ اب بستر پر پڑے رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ اس نے اٹھ کر بیگ نکال کر آنسو بہاتے پیکنگ کی تھی۔ وہ کون سا شہر سے بہت سا مال و اسباب لے کر آئی تھی۔ پیکنگ مکمل کی اور وضو کر کے اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ ابھی دعا مانگ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو تاج ملازمہ کھڑی تھی۔ بوا جی کہہ رہی ہیں کہ آ کر ناشتہ کر لیں، پھر شہر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ انہیں کہہ دو مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ اور کون لینے آیا ہے؟ غصے سے انکار کر کے پوچھا۔ تاج نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی، مجھے تو بوا جی نے اٹھا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کے جواب پر اس کے اندر آگ سی لگی تھی۔ تمہیں بھیجنا یاد تھا، خود نہیں آ سکتی تھی کیا؟ تاج نے حیرت سے دیکھا تو شہوار کو اپنے رویے پہ احساس ہوا تھا۔ بیگ بستر سے اٹھا کر اسے تھمایا۔ اور ناشتہ؟ تاج نے پوچھا۔ کہا نہ نہیں کرنا مجھے۔ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ تاج تو دم دبا کے بھاگی اور وہ غصے سے بستر پہ آ بیٹھی، اور 10 منٹ بعد باہر نکلی تو تاج اسی کو بلانے پھر سے آئی تھی۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی آئیں، انہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہونٹ کچلتے سر جھٹکتے لاؤنج میں آئی تو بابا صاحب اور تابندہ بوا موجود تھے۔ بابا صاحب شاید اسے اللہ حافظ کہنے کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ تیسرا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر، خصوصاً تابندہ بھی کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر خفگی چھا گئی تھی۔ اللہ حافظ۔ اس نے بابا صاحب کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے نہایت شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ جیتی رہو۔ اس نے ماں کو دیکھا تو تابندہ بوا نے خود ہی آگے بڑھ کے ساتھ لگا لیا۔ ان کا انداز بہت زیادہ شفقت بھرا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ بغیر ایک لفظ بھی کہے ماں سے علیحدہ ہوتے باہر نکل آئی۔ تابندہ بوا نے اس کی اس خفگی پر بڑی نامالود نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ خفا ہو کر جا رہی تھی تو بھی دل کو تکلیف ہو رہی تھی، اور نہیں جا رہی تھی تو بھی۔ تاج اس کے ہمراہ تھی۔ باہر اندھیرا تھا، مگر صحن کی روشنی آن تھی۔ باہر انکل کی گاڑی کھڑی تھی۔ تاج نے اس کے لیے اگلا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ مجھے بلوا کر بٹھا دیا ادھر، ڈرائیور صاحب تو موجود نہیں ہے۔ اس نے ڈرائیور کی سیٹ خالی پا کر تلخی سے سوچا اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ 2 منٹ بعد مصطفیٰ دروازہ کھول کر بیٹھا تو وہ پلٹی۔ آپ؟ مصطفیٰ کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھ کر وہ گویا جم سی گئی تھی۔ انکل کی گاڑی دیکھ کر بھی وہ اندازہ نہیں لگا سکی تھی کہ اسے لینے یہ شخص بھی آ سکتا تھا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہتے گاڑی کو حرکت دی تو وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ چوکیدار پہلے ہی گیٹ کھولے کھڑا تھا۔ مصطفیٰ نے زن سے گاڑی باہر نکالی اور شہوار ایک دم حیرت سے باہر نکلی۔ آپ کیوں آیا؟ مجھے نہیں جانا واپس۔ روکیں گاڑی۔ گاڑی باہر نکلی تو اسے ایک دم ہوش آیا تھا۔ انتہائی غصے سے کہا تو مصطفیٰ نے بہت سکون سے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی کی ملگجی روشنی میں شہوار کا خوبصورت سحر تراز سراپا بہت دل فریب ایک پل کو دل بڑے خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ آنکھوں میں خوشنما سا تاثر ابھرا تھا۔ مجھے تو بابا جان نے بھیجا تھا، تم نے اگر واپس نہیں جانا تو فون پر ان سے بات کر لو، میں تمہیں ادھر ہی اتار دیتا۔ مصطفیٰ نے بڑے سکون سے کہتے ہوئے شہوار کے اندر گویا آگ سی بھڑکا دی تھی۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ ایک دم جلنے لگا۔ زیادہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی رات انکل نے کال کر کے کہا تھا آنے کو۔ مجھے نہیں علم تھا وہ لینے کے لیے آپ کو بھیج رہے ہیں، ورنہ میں کبھی نہ آتی۔ شہوار نے بہت غصے سے کہا تو مصطفیٰ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ پہلے ہی سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، اوپر سے مصطفیٰ کے ساتھ جانے کے احساس سے سخت قسم کے غصے کے جذبات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ دو آتشہ بنا ہوا تھا۔ اوہ! مصطفیٰ کو اس کی کیفیت پر ہنسی آ گئی، جسے بمشکل دانتوں تلے ہونٹ دبا کر روکا۔ اب تو آ گئی ہیں، غلطی کر ہی چکی ہیں۔ ویسے بائی دا وے آپ محترمہ میرے علاوہ اور کس کا تصور کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھی تھیں؟ شٹ اپ! مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا، جبکہ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ ہنس دیا۔
پچھلے دنوں سے اس کے رویے کی وجہ سے وہ ایسے ہی جل رہا تھا، اب اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی جلا کر قدرے سکون حاصل ہوا تھا۔ مجھے انکل سے ایسی توقع نہیں تھی، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے بھیج دے۔ وہ زچ کر رہا تھا۔ اس نے خفکی سے دیکھا اور پھر باہر اندھیرے کو گھورتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے شدید قسم کے اشتعال پر قابو پانے لگی۔ ہمارے بابا بہت روشن خیال ہیں، انہیں پتا تھا کہ ایک بگڑی ہوئی ضدی اور خود سر بہو کو قابو کرنے کے لیے ان کا ہی بیٹا موزوں رہے گا، پھر وہ کسی اور کو بھیجنے کا رسک کیوں کر لیتے۔ اس نے اسے جلا کر راکھ کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور وہ واقعی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اب ابھی گاڑی روکیں، مجھے نہیں آپ کے ساتھ واپس جانا۔ مصطفیٰ کی بات نے اسے ایک دم آؤٹ کر دیا تھا۔ شہوار نے بے انتہا غصے سے کہا تو وہ مسکرایا۔ سوری میم، اب تو یہ گاڑی اپنی منزل پہ جا کے ہی روکے گی۔ آپ انتہائی بدتمیز اور گھٹیا انسان ہیں۔ وہ تو غصے سے آگ بگولا ہی ہو گئی تھی، ایک دم بھڑک کر کہا، گھٹیا کا مطلب سمجھتی ہو؟ اب کی بار مصطفیٰ نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جس قسم کے رویے کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ گھٹیا ترین درجے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ شہوار غصے اور جذباتیت کا شکار ہوتے بالکل فراموش کر بیٹھی تھی کہ وہ کتنے سخت الفاظ استعمال کر رہی ہے اور کیوں اور کس کے سامنے۔ اس کے الفاظ پر ایک دم گاڑی رکی تھی۔ اس قدر جھٹکے دار بریک لگا تھا کہ ساری گاڑی ہل کے رہ گئی تھی۔ شہوار نے جلدی سے ڈیش بورڈ پہ ہاتھ رکھ کے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ارد گرد اندھیرا تھا، ابھی گاؤں کا ہی علاقہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف فصلیں تھیں جس سے ماحول اور بھی تاریک لگ رہا تھا۔ جانتی ہو، اگر اس وقت میں گھٹیا ترین درجے کی اعلیٰ ترین کارروائی پر عملی طور پر عمل درآمد کرنے پر اترا تو اس کی آخری حد کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کا انداز انتہائی سرد تھا۔ میں نے اب انسانوں سے بھلائی کی توقع ہی چھوڑ دی ہے۔ کیا کر لیں گے آپ میرے ساتھ؟ میرا گلا گھونٹ دیں گے یا پھر میری زبان بندی کے لیے اپنی کسی تفتیشی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیں گے؟ مصطفیٰ کے رد عمل پر اس نے اس سے زیادہ تلخی سے کہا تھا، یوں جیسے وہ تمام سود و ضیاع فراموش کیے ہوئے بیٹھی تھی، جیسے وہ اس وقت ہر قسم کے نتائج سے بے خبر اپنے اندر کی جھنجھلاہٹ کو باہر نکال رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بڑے تعصب سے اسے دیکھا۔ نہیں، یہ تو گھٹیا پن کی اول ترین حد ہوتی۔ مصطفیٰ ذرا سا مسکرایا اور پھر شہوار کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ جو اس سے ہر قسم کے رویے کی توقع کر سکتی تھی مگر مصطفیٰ کوئی ایسی حرکت بھی کرے گا اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں نہ تھا، سٹپٹا کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ آخری حد جانتی ہو کیا ہوتی ہے؟ تم اچھی خاصی خوبصورت بھی ہو، میرے ساتھ تنہا بھی ہو اور ارد گرد خاصا اندھیرا بھی ہے۔ کیا خیال ہے گھٹیا پن کا مظاہرہ کر لوں پھر؟ مصطفیٰ کی اس کی بازو پر گرفت بے حد سخت تھی اور اوپر سے اس کے الفاظ۔ ایک پل کو تو وہ کچھ بھی سمجھ ہی نہ سکی تھی اور پھر جب عقل نے کام کیا تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مصطفیٰ کے تیور انتہائی حد تک سرد و جامد تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ چھوڑے مجھے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ نظریں چڑھا کر اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، آواز خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ دھیرے سے مسکرایا۔ اس وقت اس کا لرزنا دل کو بڑا بھایا تھا۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں، میرے پاس تو باقاعدہ پرمٹ ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو بغور دیکھا۔ مہندی اگرچہ مدھم پڑ گئی تھی مگر رنگ برقرار تھا۔ ملگجی سی روشنی میں ہاتھ خاصے خوبصورت لگ رہے تھے۔ شٹ اپ! غصے سے کہتے اس نے مصطفیٰ کی گرفت سے اپنا بازو نکالنا تو مصطفیٰ نے مزاحمت کرتا اس کا دوسرا بازو بھی تھام لیا۔ تم میری شرعی منکوحہ ہو، نکاح نامے پہ سائن تم نے اپنی رضامندی سے کیے تھے، کوئی گن پوائنٹ پہ لے کے نہیں کرا تھا۔ اب تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو گی تو حیرت ہوگی مجھے۔ تم انکار کر سکتی تھی، اب جب کہ وقت گزر گیا ہے تو تم مجھے یوں ذلیل کر کے سمجھتی ہو کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہو۔ یہ تو میرے ماں باپ کی تربیت ہے جو مجھے کسی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے سے روک دیتی ہے، ورنہ کوئی مجھے ان لفظوں میں ذلیل میں ایسا کرنے والے کا منہ توڑ دیتا۔ مصطفیٰ نے نہایت کرختگی سے کہا تو شہوار کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ ٹھہرے تھے۔ مصطفیٰ کی گرفت میں بلا کی سختی تھی، یوں جیسے نرم بازو کچلا جا رہا ہو۔ اس کے بازو پر ایک دم درد کی شدید ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ جس طرح مجھے نکاح نامے پر سائن کرنے پر مجبور کیا گیا، ایسے نکاح کے بعد ایسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی گھٹیا حرکت کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں آپ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی بے بس و مجبور لڑکی ضرور ہوں مگر کمزور نہیں، اور میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ میرے پاس ذلیل ہونے کے لیے آئیں۔ سب سے دور حویلی میں رہ رہی تھی تو رہنے دیتے نا، پھر جان چھڑاتے اپنی، اور نفع و نقصان میرا اپنا تھا، آپ کو کیا اس سے؟ مصطفیٰ کے الفاظ پر اس نے تکلیف میں ہونے کے باوجود جوابی کارروائی کی تھی۔ انتہائی غصے اور تلخی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ اسے چند ثانیے تک گھورتا رہا۔ بعض لوگ ذہنی یا پیدائشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں اور بعض بعد میں ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری ذہنی حالت کا جائزہ لینے کے بعد افسوس ہو رہا ہے شہوار بی بی۔ عزت کی زندگی ایک بہت بڑا قدرت کا انعام ہوتی ہے۔ تم ایک چار دیواری میں عزت کی زندگی گزار رہی ہو تب بھی رو رہی ہو۔ کبھی ان لوگوں اور لڑکیوں کو دیکھا ہے جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، عزت پانے کے لیے چار دیواری نہیں؟ یہ رشتے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ کتنی کم فہم ہو تم، تمہارے ارد گرد تمہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہاتھ ہیں اور تم پھر بھی نالاں ہو، اس بات کا ماتم کر رہی ہو جو قدرت کا کھیل تھا، جس میں تمہارا یا تابندہ بوا کا کوئی روش نہ تھا۔ مصطفیٰ نے اسے ازحد ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا سننا نہیں ہے، میرا بازو چھوڑ دیں۔ مصطفیٰ کی مضبوط گرفت کی وجہ سے اس کے بازو میں اب شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مارے درد کے آنسو آ ٹھہرے تھے جنہیں بہنے سے وہ بمشکل روک رہی تھی۔
کہو سنو گی نہیں تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ مصطفیٰ کا انداز ہنوز سنجیدہ تھا، یوں جیسے وہ کوئی حتمی فیصلہ کیے بغیر چھوڑنے والا نہ ہو۔ میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں، مصطفیٰ کے جواب میں اس نے کہا تو مصطفیٰ نے دیکھا درد کے آثار اس کے چہرے پر تھے۔ آنکھوں میں مارے تکلیف کے ڈھیر سارے آنسو جمع تھے۔ اس نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بازو کو سہلاتی ذرا پیچھے ہوئی، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پلٹ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا، یہاں اب وہ ایک منٹ بھی اس کے ساتھ نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ مصطفیٰ اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کی طرف جھک کر دروازہ لاک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا۔ دروازہ کھولیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ آنسو بہاتے بولی تھی۔ آنسو اپنی بے بسی پر شدت سے بہہ نکلے تھے اور وہ اس کے سامنے آنسو بہانے پر مجبور تھی۔ شہوار بچوں جیسی حرکتیں مت کرو، مصطفیٰ نے زچ ہو کر کہتے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے بڑے ریش انداز میں گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اب ایک بار پھر اس نے ڈیش بورڈ تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ مجھے نہیں جانا واپس، روکیں، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں۔ وہ سخت غصے میں تھی، آنسو صاف کرتے وہ ہنوز ضدی لہجے میں گویا تھی۔ مصطفیٰ نے بہت ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا سرد پن تھا۔ جو تعلق تم نے محض مجبوری میں باندھا تھا وہ اب مجبوراً ہی صحیح نبھانا تو پڑے گا۔ تمہیں تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے اپنے بڑوں کی عزت کی بہت پرواہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کبھی میری طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھے جو مجھے اپنے بڑوں کے سامنے شرمسار کر دے۔ آپ محترمہ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ رونے پیٹنے کے بجائے صبر و شکر سے سب قبول کر لیں۔ یہ جو چند پل پہلے میں نے جو بھی کیا یہ محض آپ کے الفاظ کا رد عمل تھا شہوار بی بی۔ امید ہے باقی کا سفر آپ کوئی بچکانہ حرکت کیے بغیر طے کریں گی اور مجھے بھی کرنے دیں گی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہوں، مجھ پر دوہری ذمہ داری ہے، آپ کی اور اپنی جان کے تحفظ کی۔ یہ سب صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ مجھے پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کرنے کا موقع دیں گی، ورنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض معاملوں میں میں بلا کا جنونی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی باتوں پر ایک دم غصے میں آ کر کسی ٹرک کے ساتھ گاڑی دے ماروں۔ مصطفیٰ نے ایک دم انتہائی سرد اور بے لچک لہجے میں کہا تو شہوار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے لگا وہ واقعی ایسا ہی کرے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ کسی ٹرک سے دے ماریں، کم از کم اس ذلت بھری احسانوں کے بوجھ سے لدی اس زندگی سے تو نجات مل جائے گی، شہوار نے کہہ کر چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ بازو میں ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بازو سہلانا شروع کر دیا۔ مگر افسوس، میرا ابھی بڑی جوانی میں تمہیں بیوہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہا تو وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ جی چاہا کہ ایک دم چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا، مگر نہ جانے کیسا خوف تھا کہ اس نے کسی تیکھے جواب کے لیے تیار زبان کو دانتوں تلے دبا کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا لیے تھے۔ وہ ناشتہ کیے بغیر سیدھی باہر نکل آئی تھی۔ لان میں آئی تو ولید اپنی گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے قریب ہی گاڑی روک دی تھی۔ آ جاؤ، میں ڈراپ کر دوں گا، شیشہ نیچے کرتے اس نے کہا۔ نہیں شکریہ، میں ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤں گی۔ اس نے چادر منہ کے آگے کی ہوئی تھی۔ ولید مسکرایا۔ احسن کو کوئی کام تھا، وہ منصور کو لے کر صبح صبح چلا گیا تھا۔ واپسی پھر 1 گھنٹے بعد ہوگی، تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ آ جاؤ، ڈراپ کر دوں گا میں۔ ولید نے فرنٹ ڈور بھی کھول دیا تھا۔ انا نے 2 پل اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے سیٹ پہ آ بیٹھی اور ولید نے گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب ولید کو کہتے سنا۔ موڈ نہیں تھا، وہ ہنوز گردن موڑے ہوئے چادر کا کونا منہ کو چھپائے ہوئے تھا۔ ناشتے کا تعلق بھوک اور بھوک کا پیٹ سے ہوتا ہے، اور موڈ کا اس سے بھلا کیا تعلق؟ ولید نے کہا تو وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے باہر دیکھے گئی۔ تم مصطفیٰ کا نمبر لیے بغیر ہی کمرے سے نکل آئی تھی؟ انا کی خاموشی پر ولید نے مزید کہا۔ آپ بزی تھے، سوچا کہ بعد میں لے لوں گی۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ تھی اور باہر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس دن سے ہم مصطفیٰ کے نکاح والے دن سے واپس لوٹے ہیں تمہارا موڈ اسی طرح سنجیدہ ہے، خیریت ہے نا؟ ولید کی بات پر انا نے گردن موڑ کر صرف ایک پل دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ آپ کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم کہہ سکتی ہو، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ میری آبزرویشن غلط ہو۔ ولید نے اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر ہلکا سا مسکرائی اور پھر سر جھٹک کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ ولید ایک پل کو چونکا اور پھر گردن گھما کے دیکھا۔ انا کی چادر کا کنارہ اس کے چہرے کو چھپا رہا تھا، وہ کچھ اخذ نہ کر پایا۔ 1 منٹ انا، ادھر دیکھو میری طرف۔ ولید نے گاڑی کی رفتار ایک دم دھیمی کی تھی۔ کیوں؟ اس نے چہرہ موڑنے کی بجائے اسی طرح گردن پھیرے جواب دیا۔ کچھ کہنا ہے تم سے؟ کیا؟ وہ پلٹی نہیں تھی۔ بہت ہی خاص بات ہے، ادھر دیکھو تو کہوں گا نا، ولید نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ کہیں، میں سن رہی ہوں، اسی طرح بیٹھے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ولید نے ایک دم لب دانتوں تلے دبائے اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انا خاموشی سے اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کا انداز اس قدر لاتعلق اور سنجیدہ تھا کہ گویا گاڑی ولید نہیں شوفر ڈرائیو کر رہا ہو۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ انا نے ولید کے خاموشی پر بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ولید نے گاڑی اس کے کالج کے سامنے روکی تو انا اپنی کتابیں اور فائل ہاتھ میں لے کر اترنے لگی تو ولید کو اس کا یہ رویہ اور انداز ہمیشہ سے زیادہ عجیب سا لگا تھا۔ رکو انا، وہ ٹھہر گئی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا رویہ کس قدر تکلیف دہ ہے اس وقت؟ ولید نے خاصے غصے سے کہا تھا۔ آپ کے محسوس کرنے کی بات ہے، ورنہ مجھے تو کچھ فیل نہیں ہوا۔ اسی طرح پلٹے بغیر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم یہ بات میری طرف دیکھ کر کہو تو میں بھی یقین کر لوں کہ تم نے کچھ فیل نہیں کیا، اس نے خاصے تپے لہجے میں کہا تو وہ محض گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ چلتی ہوں میں، اللہ حافظ۔
ولید کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ اترنے کے بعد دروازہ بند کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ ولید نے خاصے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا اور پھر انا کے کالج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بہت ریش انداز میں گاڑی اسٹارٹ کر کے بھگا لی تھی۔ انا نے گردن موڑ کے ولید کی گاڑی کو دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتے کالج میں داخل ہو گئی تھی۔ لگتا ہے مصطفیٰ اور شہبار آ گئے ہیں۔ گاڑی کا ہارن جیسے ہی سنائی دیا، لائبہ بھابی نے ماجی کو دیکھا۔ ماجی اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر جبکہ باقی تینوں مرد حضرات ابھی ابھی ناشتہ کرتے ہی اپنے اپنے کام پہ روانہ ہو گئے تھے۔ ہاں، ماجی اٹھی تو لائبہ بھی ان کے ہمراہ فوراً باہر آئی تھی۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تھی اور گاڑی کے رکتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے شہوار فوراً نکلی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کو خاصی سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جب وہ داخلی دروازے کے پاس آیا تو شہوار ماجی کے گلے لگی رو رہی تھی اور ماجی پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اسے چپ بھی کروا رہی تھی۔ قریب بھابی بھی کھڑی تھی، ان کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی، یعنی شہوار کے رونے پر پریشان ہو گئی تھی۔ چپ تو کرو، آخر ہوا کیا ہے؟ نہ سلام نہ دعا، ایک دم آتے ہی میرا دل ہلانا شروع کر دیا، ماجی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے کہہ رہی تھی۔ شہوار اس رشتے سے انکاری تھی، انہیں یہ بات معلوم تھی، تو کیا شہوار مصطفیٰ کی وجہ سے انکار کر رہی تھی؟ اور اب بھی رستے میں مصطفیٰ نے اسے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے مصطفیٰ کے قریب آنے پر بیٹے کو غور سے دیکھا۔ السلام علیکم، خاصی ناگواری سے شہوار کو دیکھتے ماں اور بھابھی کو سلام کیا تو ماجی نے اس کے چہرے کے تاثرات کو خصوصی طور پہ نوٹ کیا۔ مصطفیٰ کی آواز سنتے ہی شہوار ایک دم خاموش ہوتے ماجی سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ تم نے رستے میں کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے فوراً پوچھا تو مصطفیٰ نے غصے سے شہوار کو دیکھا۔ باقی کا رستہ دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ راستہ بھر گاہے بگاہے رونے کا فریضہ سر انجام دیتی رہی تھی۔ مصطفیٰ کو امید نہ تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پھر سے رونا شروع کر دے گی۔ وہ ایک دم شدید کوفت سے دوچار ہوا تھا۔ اول تو یہ کہ میں نے کچھ نہیں کہا، اگر کہا بھی ہوتا تو ثبوت کے طور پر ساتھ اٹھا کر کبھی نہ لاتا، وہیں چھوڑ کے آتا۔ یہ کیوں رو رہی ہیں، انہی سے پوچھ لیں، مصطفیٰ خاصی برہمی سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیں، اسے کیا ہوا ہے؟ لڑائی ہو گئی ہے تم دونوں میں کیا؟ بھابھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ماجی نے ہی پوچھا، مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے، میں ابھی پوچھتی ہوں، ماجی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ شہوار کو ایک دم اپنی حماقت کا احساس ہوا، وہ بھلا انہیں کیا بتاتی اور کیوں کر؟ اگر ماجی نے سچ مچ مصطفیٰ سے جا کر پوچھ لیا تو؟ اس نے ایک دم اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں ابھی آنا نہیں چاہتی تھی، وہیں رہنا چاہتی تھی، مگر یہ زبردستی لے کر آئے ہیں۔ اسے کوئی بہانہ نہ سوجا تو فوراً کہہ ڈالا۔ ماجی نے گہرا سانس لیتے بھابھی کو دیکھا، ان کے اعصاب ذرا ڈھیلے ہوئے اور بھابھی بھی ریلیکس ہوئی تھی۔ رات تمہارے انکل نے تمہیں بتایا تو تھا کہ تمہارے کالج سے کال آئی تھی، تمہاری پڑھائی کا ہارج ہو رہا تھا اور کتنے دن رہ لیتی، بہرحال آنا تو تھا نا۔ میرا تو دل دہلا کے رکھ دیا تم نے، میں سمجھی کہ نہ جانے مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا رستے میں۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے بازو کے حصار میں لیے اندر آئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر تیار ہو جاؤ، لائبہ ناشتہ بنا کر لاتی ہے تو پھر کالج کے لیے چلی جانا، باقی باتیں واپسی پہ ہوں گی۔ تمہارے انکل کی ہدایت تھی کہ تم آؤ تو فوراً کالج روانہ کر دو۔ وہ محض سر ہلا کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ انکل کی ہدایت نہ ہوتی تو وہ دروازہ لاک کر کے کمرہ بند ہو جاتی، مگر پھر بہت سے سوالوں کے جواب دینا پڑتے۔ وہ خاموشی سے لباس نکال کے واش روم میں گھس گئی، منہ ہاتھ دھو کر لباس بدل کر باہر آئی تو اس کا بیگ گاڑی سے نکال کر روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے بیگ کھول کر تمام چیزیں نکال لیں، اپنی کتابیں، بیگ اور فائل لے کر وہ باہر آئی تو ماجی مصطفیٰ کو ناشتہ کے لیے روک رہی تھی، جبکہ آفس کے لیے بالکل تیار تھا وہ۔ شہوار قریب ہی ٹھہر گئی۔ حویلی سے نکلتے وقت بوا جی نے ناشتہ کروا کے بھیجا تھا، اب بھوک نہیں ہے، موڈ ہوا تو آفس میں کچھ لے لوں گا، اس وقت میں خاصا لیٹ ہو رہا ہوں، وہاں ارجنٹ کام ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ ٹھیک ہے شہوار بیٹے، تم تو ناشتہ کرو گی نا؟ ماجی اب شہوار سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیٹ ہو رہی ہوں، مصطفیٰ کی طرف دیکھے بنا انکار کر دیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، راستے میں جو بھی تلخ کلامی ہوئی تھی وہ سب ایک طرف، مگر اسے یوں تیار جانے کے لیے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں ماجی، اللہ حافظ، وہ عجلت میں کہہ کر پلٹا۔ شہوار کو بھی ساتھ لے جاؤ، کالج ڈراپ کر دینا۔ ماجی کے الفاظ پر وہ پلٹا۔ آئی ایم سوری، میں خاصا لیٹ ہو رہا ہوں، ڈرائیور کو کہیں وہ ڈراپ کر دے گا۔ مصطفیٰ نے صاف انکار کیا تو شہوار کا چہرہ سرخ ہوا، وہ کون سا اس کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو کیوں کہوں، اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اب سچ کہوں تو ڈرائیور کے ساتھ بھیجنے پر دل نہیں مانتا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ہی اٹھاؤ، اتنی عجلت میں نکاح ہم نے اسی لیے کیا تھا، پہلے بھی تو تمہارے ساتھ ہی جاتی تھی نا۔ مصطفیٰ نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ ماجی میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے کال پر کال آ رہی ہے، میں اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہوں، دوسری گاڑی گھر پہ ہی ہے، ڈرائیور کو کہیں وہ چھوڑا۔ ماجی میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ ڈرائیور کو بلوا لیں۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر اس نے ماجی کے کچھ کہنے سے قبل ہی فوراً کہا تو مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھنے کی بجائے سنجیدگی سے ماجی کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر واضح ناگواری کے تاثرات تھے۔ اتنے دنوں بعد جا رہی ہو تم، مصطفیٰ کے ساتھ چلی جاتی تو تسلی رہتی، ماجی نے کہا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں اور نہ ہی اکیلی جا رہی ہوں، ڈرائیور تو ہوگا نا۔ ماجی کے الفاظ پر اس نے جھنجھلا کر کہا تو مصطفیٰ فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اس نے ایک بہت ہی برہم نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر لب بھینچ لیے۔ ناشتہ نہیں کرو گی کیا؟ ماجی نے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، اگر موڈ ہوا تو کینٹین سے کچھ لے لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں، دھیان سے جانا۔
اس ایاز والی حرکت کے بعد دوبارہ پہلی بار کالج آ رہی ہو، وہ بھلے ابھی تک تھانے میں ہو، مگر ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہارے انکل بتا رہے تھے کہ بڑے بڑے لڑکوں سے تعلقات تھے اس کے، کئی وارداتیں کرتا رہا ہے، لڑکیوں کے اغوا وغیرہ کے بھی کیسز ہیں، مگر باپ کے پیسے کی وجہ سے بچ جاتا تھا۔ مگر اب ضمانت نہیں ہونے دے رہے یہ لوگ۔ وہ بتا رہے تھے کہ اب اتنی جلدی یہ بچ نکلنے والا نہیں ہے۔ ماں جی ساتھ چلتے ہوئے بتا رہی تھی، وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ شہوار آج کتنے دنوں بعد کالج جا رہی تھی، سو رستے بھر وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ وہ کالج میں اساتذہ، کولیگز اور کلاس فیلوز کو کیا جواب دے گی۔ وہ کالج پہنچی تو کافی وقت بیت چکا تھا۔ وہ مختلف لڑکیوں اور کلاس فیلوز سے سلام دعا کرتے ایک طرف آ بیٹھی۔ آج کالج کچھ نیا نیا لگ رہا تھا، یا شاید اتنے دنوں کی غیر حاضری کا نتیجہ تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آج بڑے دنوں بعد دکھائی دے رہی ہیں، خیریت تھی نا؟ نہ جانے کہاں سے ہاشم چلا آیا تھا اور اسے مخاطب کیا تو وہ مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، بس مجھے اپنے گاؤں جانا پڑ گیا تھا، آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر۔ سنا ہے، بلکہ اخبار میں خبر پڑی تھی ایاز کسی واردات کے دوران گرفتار ہو چکا ہے، آج کل لاک اپ میں بند ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہو سکتا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، اس نے ٹالنا چاہا۔ میں تو یہ خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ تقریباً کالج میں موجود ہر دوسرے بندے نے اس خبر کو پڑھ کے خوشگواری کا اظہار ہی کیا تھا۔ اب اللہ کرے کچھ عرصہ لاک اپ میں ہی رہے تو اچھا ہے، مگر اس کے باپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، سنا ہے اچھی خاصی بھاگ دوڑ کر رہا ہے بیٹے کی ضمانت کی، مگر فی الحال کامیاب نہیں ہو رہا۔ وہ بھلا کیا کہتی، محض سر ہلا کے رہ گئی۔ اوکے سی یو، میری کلاس ہے۔ وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا۔ تبھی آسماں اپنی ساتھیوں کے ساتھ ادھر آ نکلی تو شہوار کو دیکھ کے خوش ہوئی۔ واٹ سرپرائز، ہم تو سوچے بیٹھے تھیں کہ محترمہ اب کالج نہیں آنے والی۔ شہوار سے ہاتھ ملانے کے بعد اس نے ہنس کر کہا تو شہوار بھی مسکرا دی۔ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، گاؤں میں ضروری کام تھا تو جانا پڑ گیا۔ آئی تھنک کوئی فنکشن تھا، اس کی کسی دوست نے کہا تو وہ چونکی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اسے خیال تھا کہ کہیں انا نے کسی سے ذکر نہ کر دیا اس کے نکاح کا، وہ ایک دم گھبرائی۔ آپ کے ہاتھ اور پیروں کی مہندی سے، سینڈل میں سے نظر آتے اس کے دودیا پاؤں اور ان پر سجی مہندی کے میٹھے میٹھے نقوش بہت بھلے لگ رہے تھے۔ یہی حال ہاتھوں کا بھی تھا۔ وہ ذرا سنبھلی، اس طرف تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جی ریلیٹیوز میں فنکشن تھا، تبھی آپ اتنے دن بعد نظر آ رہی ہیں، کوئی اطلاع ہی نہیں تھی؟ آسماں کی دوست نجمہ نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ نے انا کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ آج کالج آئی ہے کیا؟ اس نے بات پلٹنا چاہی۔ ہاں آئی ہوئی ہے، آئی تھنک ہاسپٹل کی طرف اپنے گروپ کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ آج کل گروپس کی شکل میں اسٹوڈنٹس کے وہاں چکر لگتے رہتے ہیں، فورتھ ایئر کی کلاسز آج کل ادھر ہی ہو رہی ہیں۔ شہوار نے سر ہلا دیا۔ ہم ہاسپٹل ہی جا رہی ہیں، اگر آپ ادھر چل رہی ہیں تو ہمارے ساتھ ہی چلیں، آسماں نے آفر۔ نہیں ابھی میرا ادھر جانے کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا، اگر انا نظر آئے تو اسے لیب میں بھیج دیجیے گا، میں ادھر ہی جا رہی ہوں۔ سر اشفاق اور دیگر ڈاکٹر سے ملنا ہے، اتنی دیر میں وہ بھی آ جاتی ہے۔ اوکے، وہ لوگ چلی گئیں تو وہ سر اشفاق کے آفس میں چلی آئی۔ ان کے پاس تھوڑی دیر رک کر اسٹڈی سے متعلق بات چیت کے بعد چند اور اساتذہ سے سلام دعا کی اور لیب میں چلی آئی۔ انا وہاں موجود تھی اور اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو انا نے اٹھ کر گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، تم سے ملنے بات کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، مگر کیا کروں، تم دوست نہ ہوتی تو کبھی کلام نہ کرتی۔ وہ خاصی خفا تھی اور اس کی خفگی اس کے چہرے سے صاف واضح تھی۔ شہوار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے اندازہ تھا کہ تم میری طرف سے پریشان ہوگی، مگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، اور جو تھا وہ سم میں تھا، موبائل ابھی تک میں نے آن نہیں کیا۔ لیب میں چند ایک گرلز کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ انا کو لے کر ایک طرف آ بیٹھی۔ میری انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں تمہارا نمبر ملاتے ملاتے، مگر ہر بار بند ملتا۔ آج میرا ارادہ واپسی پہ تمہارے ہاں چکر لگانے کا تھا۔ تم سناؤ، حویلی سے کب لوٹی؟ میں ابھی لوٹی ہوں اور پھر سیدھا ادھر ہی آ گئی۔ اور تم ٹھیک ہو؟ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انا کا سرخ مزمحل ستا ہوا چہرہ، سوجے پپوٹے اب وہ غور سے دیکھ پائی تھی تو فوراً پریشان ہوئی۔ ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، انا ایک دم سنبھلی تھی، مسکرا کر کہا تو شہوار نے بغور دیکھا۔ مگر مجھے نہیں لگ رہا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا بات ہے نا، تمہاری آنکھیں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں، تم روتی رہی ہو کیا؟ نہیں یار، بس آئیز انفیکشن ہو رہا ہے، انا نے مسکرا کر کہا تو شہوار کچھ پل مشکوک نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ اب ایسے تو مت گھورو، سچ کہہ رہی ہوں، خود چیک کر لو، انا نے ہنس کر کہا تو شہوار نے محض سر ہلا دیا۔ چیک کیے بغیر ہی تشخیص ہو رہی ہے کہ تم رات بھر روتی رہی ہو۔ ہاں وجہ نہیں بتانا چاہتی تو اور بات ہے، مگر میری تشخیص کو مت جھٹلاؤ۔ شہوار کے الفاظ پر انا نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سنبھل کر شہوار کو دیکھا۔ تم سناؤ، آنٹی کیسی ہیں، اور تم اتنے دنوں بعد کیوں لوٹی ہو؟ اس نے بات پلٹ دی تھی۔ ٹھیک ہے، بس ابھی واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تو وہاں ہی رکی ہوئی تھی، اور بڑی بری بات ہے کہ تم مجھے ٹال رہی ہو، میں ایسا کرتی تو تم اگلوا کر دم لیتی، مگر اب خود کی بار کچھ بھی بتانے سے گریزاں ہو۔ شہوار کا انداز ناراضی لیے ہوئے تھا۔ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ، بس شادی کے سلسلے میں رات جاگتی رہی ہوں تو تمہیں فیل ہو رہا ہے کہ آنکھیں سرخ ہیں، انا نے ہنس کر کہا۔ سرخ آنکھوں کے بارے میں تمہاری منطق قبول کر لیتی، مگر اس سوتے ہوئے ڈل چہرے کے بارے میں کیا بہانہ بناؤ گی؟ شہوار کا انداز اتنی جلدی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ انا نے گہرا سانس لیا۔ اف، تم تو بال کی کھال نکال رہی ہو۔ تم سناؤ، کیسے گزرے یہ دن؟
تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے رابطے نہ کرنے کی وجہ سے میں کس قدر پریشان تھی۔ کئی بار سوچا کہ ولید سے مصطفیٰ بھائی کا نمبر لے کر تم سے رابطہ کرتی۔ مجھے تو یہ تک علم نہیں تھا کہ تم حویلی میں ہی ہو یا واپس آ چکی۔ انا نے بڑے خوبصورت انداز میں بات پلٹنا چاہی تھی۔ شہوار اسے گھورتی رہی تو وہ کھل کر ہنس دی۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے فراق میں یہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں تو تم کہاں یقین کرو گی؟ مگر یہ سچ ہے کہ میں تمہاری غیر حاضری اور عدم دستیابی کو لے کر سخت ٹینشن میں رہی ہوں، اور تم خود کتنی بدتمیز اور ill mannered ہو کہ ایک بار بھی خود سے رابطہ نہ کیا۔ اور یہ موبائل کا اصل قصہ کیا ہے؟ یہ بھی لگے ہاتھوں بتا ہی دو مجھے۔ بس پہلے والا موبائل ٹوٹ گیا تھا اور تمام نمبر اسی سم میں تھے۔ وہ تو تم پہلے بھی بتا چکی ہو۔ عائشہ نے ذکر کیا تھا کہ تمہارا موبائل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ نیا موبائل لے کر بھی گئی تھی حویلی، مگر تمہارا نمبر پھر بھی آف ہی ملا۔ بس اس ساری سچویشن کو لے کر ہی خاصا ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ایسے میں نئے موبائل کو یوز کرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ انا میں اس سارے سیٹ اپ کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، اور جو کر رہی ہوں وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ وہ انا کی ذات سے ہٹ کر خود خاصی افسردہ تھی۔ انا نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ تم جتنا بھی انکار کرو گی اب اپنے لیے پرابلمس ہی کریٹ کرنے والی بات ہوگی۔ مصطفیٰ بھائی کو کافی عرصے سے میں جانتی ہوں۔ روشی بھی ان کی بہت تعریفیں کرتی، اور سچ کہوں مجھے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ موجودہ جو حالات تمہاری زندگی میں ایسے میں تمہاری ذات کو مصطفیٰ شاہ زیب علی جیسے مضبوط جیون ساتھی کی ہی ضرورت تھی۔ وہ ایک پاورفل پرسنالٹی ہی نہیں رکھتے بلکہ وہ مضبوط کردار اور اعصاب کے مالک بھی ہیں۔ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ انا نے بہت محبت و خلوص سے کہا تو وہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ میں یہ سب مانتی ہوں مگر میرا ذہن قبول نہیں کر پا رہا۔ مصطفیٰ جیسے انسان کے لیے اس جیسی لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے نا۔ اگر زندگی میں کبھی میری اصل حقیقت سامنے آ گئی تو کیا گارنٹی ہے وہ شخص تب بھی یہ رشتہ نبھائے۔ شہوار پریشان تھی سو دل کی بات کہہ ڈالی۔ میں مصطفیٰ بھائی کو جتنا بھی جانتی ہوں اس سے یہی اندازہ لگا پائی ہوں کہ وہ کمٹمنٹ نبھانے والے انسان ہیں۔ ایک عرصہ انہوں نے معمول لوگوں کے ساتھ وہاں باہر گزارا ہے۔ ولید اور روشانے دونوں کے ساتھ اس قدر نزدیکی تعلق رکھتے ہیں کہ کبھی باہر سے دیکھنے والا انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ ان لوگوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ روشانے کو حقیقی بہن جیسی عزت دی ہے مصطفیٰ بھائی نے۔ یہ تو محض دنیا داری کے رشتے ناتے ہیں، مگر تمہارا اور مصطفیٰ بھائی کا تو شرعی اور مضبوط رشتہ ہے۔ یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا یا ٹوٹنے والا نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اب خود کو قائل کرو۔ اب جو بھی حالات ہیں فیس کرو انہیں۔ انا نے دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں سمجھایا تو شہوار سارے ہلا گئی۔ تمہاری سب باتیں برحق ہیں۔ اس رشتے میں بہت سی گنجائش ہے۔ یہ شرعی اور جذباتی تعلق ہے، مگر میں نے اتنی سہم سہم کے زندگی گزاری ہے کہ کبھی ان آنکھوں نے وہ خواب نہ دیکھا جو میری حیثیت اور میری اوقات سے بڑھ کر۔ میڈیکل کی تعلیم میرا خواب تھا، مگر امی نے انکل سے بات کی اور انہوں نے زور دیا کہ میں میڈیکل پڑھوں۔ میری زندگی کے تمام اخراجات ان لوگوں نے پورے کیے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے کمتری کا شکار ہوں، مگر میں اپنے دل و دماغ کا کیا کروں جس میں یہ بات اول روز سے فٹ ہو چکی ہے کہ میرا ان لوگوں سے کوئی نسبی اور خونی تعلق نہیں۔ یہ لوگ اگر مجھ پر اس قدر مہربان ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ میرے کہے بغیر ان لوگوں نے ہر خواہش پوری کی، ہر ضرورت مہیا کی۔ ایسے میں احسان مندی کا تقاضا تھا نا کہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے سر جھکا کے رہتی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ آج یہ لوگ مجھے اس برسوں کے قائم شدہ احساس سے باہر نکال کر ایک نئی حیثیت دے چکے ہیں۔ تو تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ برسوں سے طے شدہ اس ذہنی کیفیت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ میرے لیے اس سب کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ ناممکن تو نہیں ہے نا، انا نے کہا تو وہ دانتوں تلے دبا گئی۔ اگر میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی ہوتی تو اس حیثیت کے ملنے پر فوراً آپے سے باہر ہو جاتی، خوشیاں مناتی، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ناممکن ہے۔ یار بس میں بہت پریشان ہوں اس نئے تعلق کو لے کر۔ اس سے پہلے بھی اور اب بھی گزرے چند دنوں میں مصطفیٰ شاہ زیب کے سامنے اس قدر واشگاف الفاظ میں انکار کر چکی ہوں کہ اب ناممکن کا ممکن ہونا ممکن نہیں رہا۔ تمہیں اگر سچ بتاؤں تو میں اب واپس آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں امی سے صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ اب میں مزید نہیں پڑھ پاؤں گی۔ میں میڈیکل کی تعلیم چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر انکل کے آگے میری ایک نہ چلی، مجھے واپس آنا پڑا۔ ایسے میں تم اندازہ لگا لو کہ اگر مصطفیٰ شاہ زیب علی سے کبھی براہ راست سامنا ہو جائے تو میری کیا حالت ہو۔ وہ اس قدر بے بس تھی کہ اپنی تمام فیلنگز انا سے کہتی چلی گئی، اور انا اس کے الفاظ پر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اوہ تم اپنی تعلیم چھوڑ رہی تھی؟ انا حیران ہوئی۔ میری ذہنی حالت اس وقت اس مقام پر ہے کہ مجھے یہی مناسب لگا، مگر انکل کے آگے میری ایک نہ چل سکی اور مجھے دوبارہ آج اس کالج میں آنا پڑا۔ شہوار بے بس تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، خبردار تم نے میڈیکل چھوڑنے کا سوچا بھی تو اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرو اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو۔ مصطفیٰ بھائی اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ تم یوں ریئیکٹ کرو۔ انا برہم ہوئی۔ میں مصطفیٰ شاہ زیب علی کو برا کب کہہ رہی؟ میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ اب بھلا ایک بے نام و نشان لڑکی اور مصطفیٰ جیسے اعلیٰ نسب والے انسان کا آپس میں کیا جوڑ؟ شہوار کے الفاظ پر انا نے گہرا سانس لیا۔ شہوار پلیز اپنی سوچ میں کچھ گنجائش پیدا کرو۔ اب تو یہ تعلق بن گیا ہے نا تمہارا۔ اس قسم کے رویے سے اب اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ بی نارمل یار۔ شہوار نے انا کو دیکھا اور محض سر ہلا دیا۔ اس کا انداز بڑا پژمردہ تھا۔ انا کو ایک دم اس کی ذات کے اندر ہوتی مسلسل توڑ پھوڑ کا اندازہ ہوا تو مسکرا کر اسے کندھے سے تھام کر ساتھ لگا لیا۔ پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ابھی نیا نیا تعلق ہے نا تو تمہیں فیل بھی ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا تم سیٹل ہو جاؤ گی۔ گلٹی کانشیس ہونے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اگر تم اسی طرح بیہیو کرو گی تو مصطفیٰ کیا ہر کوئی یہی کہے گا کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو۔ مگر میں اپنی فیلنگز کا کیا کروں جو کسی بھی طور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جتنا بھی چاہوں مصطفیٰ کے ساتھ تلخ کلامی نہ کروں، مگر جب سامنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جاتی ہے۔ آج بھی تو ایسا ہی ہوا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سب نارمل نہ ہوا تو ضرور میرے دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی۔ ہم ڈاکٹر کتنی جلدی دوسروں کو خوش رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر جب ہم پر خود بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خوشی کسے کہتے ہیں۔ انا نے بس اس کا ہاتھ دبا کر اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا تو شہوار چپ ہو گئی اور گمسم انداز میں فائل پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ تم بھی کیا کہتی ہوگی کہ یہ شہوار بھی کیا سائیکی کیس بنتی جا رہی ہے، اچھی بھلی زندگی کو مسائل کا گھر بنا بیٹھی ہے۔ مگر انا مجھے بہت خوف آتا ہے لوگوں سے، ان کے رویوں سے۔ عادلہ بھابھی اور ان کا بھائی، ان دونوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی ذات سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں تو صرف ایک خواہش کی تھی، تعلیم حاصل کروں اور پھر امی کو لے کر اپنے اصل کی تلاش میں نکلوں۔ یہ پڑاؤ تو رستے میں کہیں بھی نہ تھا، اور اس سارے قصے میں جو احساس ہر جذبے پر غالب آتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اب پہلے کی طرح کسی کے بھی سامنے سر اٹھا کر نہیں جی پاؤں گی۔ شہوار کے لہجے میں ایک دم آزردگی گھل گئی تو انا محض سر ہلا کے رہ گئی۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ مت سوچو نا ایسے۔ یہ بھی تو سوچو کہ یہ تقدیر کا لکھا اٹل فیصلہ تھا۔ یہ لوگ تمہیں اتنی محبت سے اپنا رہے ہیں، اس بات کو تو دیکھو۔ مصطفیٰ بھائی میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر لحاظ سے آئیڈیل انسان ہے، اور تم بھی کسی سے کم نہیں ہو۔ تم حویلی میں پلی بڑھی ہو، یہ تمہارا نصیب تھا۔ اب اپنے نصیب سے کوئی کتنا بھی لڑے بدل تو نہیں سکتا نا۔ ہاں سنوار سکتا ہے، مصطفیٰ بھائی کا ساتھ بھی ہے، تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لو۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب تم اپنے عمل سے حالات کو بہتر بنانے کی تگ و دو کرو۔ انا نے سمجھایا تو وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ کوشش کرنے اور عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی۔ مگر کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے نا، انا نے کہا تو وہ چپ رہی، اور انا کو احساس ہوا کہ اب موضوع بدل دینا چاہیے۔ اچھا چھوڑو، تمہیں بتاؤں آج کل ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں فائنل مراحل میں ہیں۔ ماما نے رات کہا تھا کہ آج میں ڈھولک رکھ لوں، تم آؤ گی؟ انا نے بات بدل دی تو شہوار نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں، ہاں شادی میں ضرور آؤں گی، شہوار نے کہا تو انا اس کا دھیان بٹانے کے لیے شادی کی تیاریوں کے متعلق تفصیلی انداز میں بات کرنے لگ گئی تھی۔ مس رابعہ، آپ کو عباس صاحب نے کل ایک فائل دی تھی، زبیر انڈسٹری والوں کے ساتھ ایگریمنٹ والی۔ وہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کرنے میں مصروف تھی جب فاروقی صاحب چلے آئے تھے۔ وہ جو صبح سے خاصی الجھی ہوئی تھی، فائل کا سن کر ایک دم چونکی۔ جی سر، دی تو تھی انہوں نے، اس کی چند کاپیز نکالنے کو کہا تھا۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کے بتایا۔ اوکے، وہ فوراً مجھے دیں، انہوں نے کہا تو اس کی الجھن ایک دم تشویش میں بدلی۔ ابھی؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ جی فوراً۔ دراصل زبیر انڈسٹری والوں کے ساتھ گارمنٹس کے کچھ معاہدے چل رہے ہیں۔ ہماری ایک دو دن میں میٹنگ طے پائی تھی، مگر وہ لوگ ابھی میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ عباس صاحب آلریڈی کسی سے ملنے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی کال کر کے کہا ہے کہ میں زبیر انڈسٹری والوں سے معاہدے کے تمام پیپرز اور ایگریمنٹ لے کے وہاں پہنچوں۔ وہ بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے تفصیلاً بتایا تو اس کا رنگ اڑا۔ وہ صبح سے اسی فائل کی وجہ سے تو الجھی ہوئی تھی۔ کل واپسی پر وہ فائل گھر لے گئی تھی، اسے کچھ ضروری دستاویزات کمپیوٹر میں فیڈ کرنا تھی، اور وہ صبح افراتفری میں گھر سے نکلتے وقت وہ فائل گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ یہ بہت ضروری فائل تھی، اگر ادھر ادھر ہو جاتی تو اس کی شامت آ جانی تھی، اور اپنی اسی غلطی کا ابھی تک اس نے کس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ آج عباس صاحب آفس نہیں آئے تھے تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ گھر فون کر کے اس نے کنفرم کیا تھا کہ فائل گھر میں ہے۔ اب ایک الجھن تھی کہ کہیں وہ کوئی پوچھ نہ لے، اس کا ڈر اب سچ نکلا تھا۔ وہ ایکچولی سر اس فائل کی کچھ کاپیز نکالنی تھیں، آفس میں کام مکمل نہیں ہوا، میں فائل گھر لے گئی تھی، اور صبح جلدی میں گھر میں بھول آئی ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو فاروقی صاحب ایک دم حیران ہوئے۔ کیا آپ فائل گھر لے کے گئی تھیں؟ اس نے فوراً سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس قدر ضروری فائل تھی؟ اور یہاں کا رول ہے کہ کوئی بھی ورکر آفس ورک سے متعلق ایک کاغذ بھی گھر لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کو ٹریننگ کے پہلے ہی دن یہ بات باور کروائی تھی، اور پھر بھی آپ نے ایسی سنگین غلطی کی۔ آپ نے عباس صاحب سے پوچھا تھا اس بارے میں؟ فاروقی صاحب ایک دم غصہ ہو گئے تھے، اس نے لب دانتوں تلے دبا لیا۔ وہاں جو زبیر انڈسٹری والوں نے کال کی ہے، ارجنٹ میٹنگ کی، عباس صاحب وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، اور ایک آپ ہیں کہ فائل گھر چھوڑ آئی ہیں۔ جانتی ہیں آپ کی اس حرکت کا علم شاہزیب صاحب یا عباس صاحب کو ہو گیا تو وہ آپ کے ساتھ کیا بیہیو کریں گے؟ فاروقی صاحب اس کی سنگین غلطی پر سخت سست سنا رہے تھے۔ سر میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، عباس صاحب کو آج ہر حال میں اس فائل کی 5 کاپیز درکار تھیں، اور اس فائل سے متعلقہ کوئی بھی مواد کمپیوٹر میں پہلے سے فیڈ نہیں تھا، تو پہلے مجھے تمام مواد کمپیوٹر میں فیڈ کرنا تھا۔ یہ فائل مجھے آفس آف ہونے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے ملی تھی، تو مجبوراً مجھے فائل گھر لے جانا پڑی۔ اس نے وضاحت دی تو فاروقی صاحب نے سر جھٹکا۔ آپ نے پرمیشن لی تھی فائل لے جانے کی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اندازہ ہے آپ کو اگر عباس صاحب کو اس حرکت کا علم ہو گیا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ انہوں نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، چونکہ وہ غلطی کر چکی تھی تو اب یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔
اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ اور جو کاپیز نکالنے کو کہا تھا وہ نکال لیں کیا؟ اس کے سر جھکانے پر فاروقی صاحب نے کچھ دھیمے ہو کر پوچھا۔ جی سر۔ اوکے، دیکھیں مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے، یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے میں چپ رہوں گا، کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ ایسی کوئی سنگین غلطی نہیں کریں گی۔ اگر کوئی فائل گھر لے جانے کی ضرورت پڑی بھی تو مالکان کے علم میں لا کر ہی کوئی قدم اٹھائیں گی۔ جی سر۔ اس نے فاروقی صاحب کی اس فیور پر فوراً سر ہلایا۔ اب آپ نے جو کاپیز نکالی تھیں ان میں سے ایک کاپی مجھے دے دیں، اس وقت میٹنگ پلیس پر میرا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عباس صاحب کو میں کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لوں گا۔ انہوں نے مزید کہا تو رابعہ کو لگا کہ اب اس کا بچ نکلنا محال ہے۔ سر وہ کاپیز بھی فائل کے ساتھ ہی تھیں۔ مائی گاڈ، فاروقی صاحب نے ایک دم اپنا سر تھام لیا، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ فاروقی صاحب چند پل اس کو سر جھکائے کھڑے دیکھتے رہے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ انہوں نے مزید سخت سست کہنے کی بجائے کچھ توقف سے پوچھا۔ سر شہر کے مغربی طرف، نئی کالونی میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا۔ اوہ، انہوں نے اپنی گھڑی دیکھی۔ عباس صاحب تو اتنی دیر ویٹ نہیں کریں گے، انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر فائل لے کر پہنچنے کو کہا ہے۔ وہ خاصے فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے فاروقی صاحب کو دیکھے گئی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، اب جو بھی ہو چکا ہے ہینڈل تو کرنا ہی ہے، یہ میٹنگ بہت ارجنٹ ہے۔ عباس صاحب کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لوں گا، آپ فائل مجھے لا کر دیں۔ اس نے فوراً ساری لایا، مگر پھر کچھ یاد آنے پہ ایک دم رک گئی۔ سر میں مس ہادیہ کو ساتھ لے لوں؟ دراصل جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں کا ماحول بہت مختلف ہے، تو باقی بات ادھوری چھوڑ کے اس نے فاروقی صاحب کو دیکھا۔ وہ فوراً اس کی بات کا پس منظر سمجھے تھے۔ اوکے، آپ مس ہادیہ کو ساتھ لے لیں، جلدی کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ کہہ کر نکل گئے تھے۔ اس نے جلدی سے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا، اپنا بیگ اور چادر سنبھال کر ہادیہ کے کیبن کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کام میں بزی تھی۔ اس کے ساتھ شاہ زیب صاحب کے آفس کی ہمایوں صاحب تھے۔ وہ دونوں کوئی اہم مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہادیہ، فوراً ابھی میرے ساتھ چلو، بہت ارجنٹ کام ہے، فاروقی صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ یہاں کا کام ہمایوں صاحب دیکھ لیں گے، تم جلدی کرو۔ اس نے بغیر وجہ بتائے فوراً افراتفری مچائی تو ہادیہ پریشان ہو گئی تھی۔ مگر کدھر؟ پلیز جلدی کرو، جو بھی پوچھنا ہے رستے میں پوچھ لینا۔ اس نے فوراً اس کا بیگ تھاما، اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے باہر لے آئی۔ فاروقی صاحب گاڑی نکال کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی، ساتھ میں ہادیہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ کیا پرابلم ہے؟ کہاں لے جا رہی ہے مجھے، اور اتنی حواس پختہ کیوں؟ ہادیہ نے آہستگی سے پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیتے اسے ساری بات بتا دی۔ مائی گاڈ، تمہیں اندازہ ہے کہ تم آفس کی فائل گھر لے جا کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہو؟ ہادیہ نے کہا تو اس نے محض سر ہلا دیا، جبکہ ٹینشن سے برا حال ہو رہا تھا۔ اب ایسا بھی کوئی بڑا جرم سرزد نہیں ہو گیا مجھ سے، ایک ذرا سی فائل ہی تو ہے۔ ہادیہ نے مزید اور کلمات دہرائے تو اس نے کافی غصے سے کہا، یہ ذرا سی فائل کتنی اہم ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں بتا دوں کہ یہاں جس سیٹ پر اس وقت تم ہو وہاں پہلے ایک شخص کافی سالوں سے کام کر رہا تھا۔ مالکان کا قابل اعتماد شخص تھا، مگر نہ جانے کیسے اس نے چند کاغذات ادھر ادھر کر دیے، اور چند ماہ قبل شاہ زیب صاحب کو اس کی اصلیت کا علم ہوا تو اس پر مقدمہ کر دیا۔ اس شخص نے شاہ زیب صاحب کے مخالفین کے ساتھ مل کر شاہ زیب صاحب کو کافی لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش کی تھی، مگر قسمت اچھی تھی کہ شاہ زیب صاحب کو وقت پر اصل حقیقت کا علم ہو گیا اور انہوں نے فوری کارروائی کرتے اس شخص کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ تب سے اس فرم کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی ورکر کچھ بھی گھر لے کر نہیں جا سکتا۔ یہاں وہاں کیمرے یوں ہی فٹ نہیں کروائے گئے، ہماری ایک ایک حرکت پر انتظامیہ کی نگاہ ہوتی ہے اور اس قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ اس شخص کے بعد ایک دو دفعہ پھر اس سیٹ پر چند اور چہرے بھی نظر آئے، مگر انتظامیہ کی نگاہ سے ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں چھپ نہیں سکیں، سو نتیجتاً تم اب ادھر ہو، اور تمہاری اس غلطی کے بعد مجھے نہیں یقین کہ اب تم ادھر ٹک سکو گی یا نہیں۔ ہادیہ نے آہستگی اور دکھ سے کہا تو رابعہ بھی چند پل کے لیے بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ اللہ، اتنے سخت ہیں یہ لوگ! وہ سخت ہراساں ہو گئی تھی۔ باقی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا تھا۔ فاروقی صاحب نے بہت ریش انداز میں گاڑی ڈرائیو کی، سو آدھے گھنٹے میں وہ اس کے گھر کی گلی میں پہنچ گئے تھے۔ گاڑی گلی میں نہیں جا سکتی تھی، سو رابعہ فوراً باہر نکل کر بھاگی تھی۔ بہت تیزی سے وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بھابھی گھر میں ہی تھی۔ تم اس وقت؟ سے یوں افراتفری میں آتے دیکھ کر چونکی۔ وہ فائل کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم نے جب فون کیا تھا تو تبھی میں نے کمپیوٹر ٹیبل سے اٹھا کے تمہاری الماری میں رکھ دی تھی۔ بھابھی کی بات پر وہ فوراً اندر بھاگی تھی۔ فائل الماری میں ہی تھی۔ اس نے اجلت میں کھول کر تمام پیپرز اور کاغذات چیک کیے، ساتھ میں وہ ساری کاپیز تھیں جو اس نے رات میں پرنٹر سے نکالی تھیں۔ وہ جلدی سے فائل لے کر باہر نکلی تھی۔ رکو تو صحیح، بھابھی اسے یوں اجلت میں دیکھ کے سامنے آئی۔ رک نہیں سکتی، ٹائم نہیں ہے۔ امی کی طرح وہ سامنے والوں کے ہاں گئی ہوئی ہیں، انہوں نے بتایا۔ ان کو مت بتائیے گا کہ میں آئی ہوں، بس فائل لینے آئی تھی۔ وہ جلدی سے گھر سے نکل آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ یہ نے سر، فاروقی صاحب کو فائل تھما کر وہ قدرے ریلیکس ہوئی تھی۔ انہوں نے فائل کھول کر اسے بغور دیکھا، چند صفحات پلٹنے پر مطمئن ہو کر گاڑی آگے بڑھا لی۔ دیکھیں، پہلے ہی میرا کافی ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے۔ عباس صاحب کی کال پہ کال آ رہی ہیں اور میں مسلسل گاڑی کی خرابی کا بہانہ بنا رہا ہوں۔ یہاں وہاں آپ کو ڈراپ کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔
آپ کو یہاں سے کنوینئنس نہیں ملے گی، سو اب مجبوراً آپ کو میرے ساتھ میٹنگ پلیس تک چلنا پڑے گا۔ آپ دونوں عباس صاحب کے سامنے مت آئیے گا، انہوں نے ڈرائیو کرتے کہا تو ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد فاروقی صاحب نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی تو وہ دونوں بھی باہر نکل آئیں۔ میں سیکنڈ فلور پر جا رہا ہوں، وہی میٹنگ ارینج کی گئی ہے، آپ فرسٹ فلور پر چلی جائیں۔ بے شک لنچ کر لیں، پیمنٹ میں کر دوں گا، اوکے، انہوں نے چلتے چلتے کہا۔ اٹس اوکے سر، ہمیں بھوک نہیں ہے اور ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں۔ اوکے ایز یو وش۔ رابعہ نے فوراً انکار کر دیا تو فاروقی صاحب نے کندھے اچکا دیے تھے۔ میں میٹنگ کے بعد آپ دونوں کو پک کر لوں گا، اوکے۔ وہ چلے گئے تو دونوں ہوٹل کے صحن میں بنے چھوٹے سے لان میں چلی آئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے فاروقی صاحب سارا عباس یا کسی اور سے ذکر کریں گے؟ رابعہ نے ایک بینچ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جس طرح کا ان کا رویہ ہے مجھے تو نہیں لگتا۔ ہاں، بعد میں کیمرے تمہاری غلطی ظاہر کر دیں تو اور بات ہے۔ ہادیہ بھی ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ فرض کرو انتظامیہ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا فیصلہ تو انتظامیہ ہی کر سکتی ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہادیہ بھی فکر مند تھی، وہ گمسم سی ہو گئی۔ ان چند دنوں میں وہ اپنی جاب سے خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ عباس صاحب سے پہلی ملاقات میں ہونے والی تلخ کلامی کے بعد دوبارہ کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی رونما نہیں ہوا تھا کہ وہ بدظن ہوتی۔ پھر یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا اور وہ خود پوری ایمانداری اور دل جمی سے یہاں کام کرنے کے قصد کیے ہوئے تھی کہ یہ سنگین غلطی ایک دم رونما ہو گئی تھی۔ اچھا دفع کرو، جو ہوگا دیکھیں گے، چلو چل کے لنچ کرتے ہیں، اور اس ہوٹل کا کھانا تو لذیذ ہوتا ہے، یہاں آ کر لنچ نہ کرنا بڑی حماقت ہے۔ فاروقی صاحب نے حامی بھری ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، چلو اندر چلتے ہیں، ہادیہ نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھائی۔ صرف بریانی اور کوک منگوانا۔ ہادیہ ایک ٹیبل سیٹ کر کے بیٹھی تو وہ بھی ٹک گئی، اور پھر جب ویٹر پاس آیا تو رابعہ نے دھیمے سے کہا، یہاں کی مٹن کڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے اور بیف کباب کی تو کیا بات ہے۔ ہادیہ نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ موڈ نہیں ہو رہا، بس ایک دو چیزیں منگوانا اور کچھ بھی نہیں۔ ہادیہ نے کباب، سیلڈ، بریانی اور کوک کا آرڈر لکھوا دیا۔ ہیلو، وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے لنچ کر رہی تھیں جب اس آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ؟ اپنے سامنے کھڑی عادلہ کو دیکھ کر دونوں ہی چونکی تھیں، مگر بولی صرف ہادیہ تھی۔ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ اسٹائلش سے سوٹ میں بیگ کندھے پہ ڈالے وہ کافی پورا اعتماد انداز میں کھڑی تھی، جبکہ رابعہ کی نگاہ اس کی حسین صورت پہ جم سی گئی تھی۔ وائی ناٹ؟ ہادیہ فوراً تھم لی۔ عادلہ سے اس کی سلام دعا تھی، سو اسے اخلاق نبھانا پڑا۔ ایکچولی میں یہاں کچھ فرینڈس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تم لوگوں پر نگاہ پڑی تو ادھر ہی چلی آئی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے وضاحت کی تو ہادیہ کو مسکرا کر سر ہلانا پڑا۔ تم عباس کے آفس میں کام کرتی ہو نا؟ اس دن جب میں آفس آئی تھی تو تم ادھر ہی تھیں، عادلہ نے رابعہ سے کہا تو وہ چونکی۔ عادلہ کی یادداشت کمال کی تھی۔ جی، وہ عادلہ کی یادداشت پر حیران ہوئی تھی۔ ہم دونوں شاہ صاحب کے آفس میں ہی کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں۔ میرا کام سجاد صاحب کے کمپیوٹر سیکشن میں ہوتا ہے، جبکہ رابعہ کا عباس صاحب کے۔ ہادیہ نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ مسکرائی۔ اوہ، پھر تو تم دونوں کافی اہم ورکرز ہو ان لوگوں کی فرم کی۔ عادلہ نے فوراً متاثر ہونے کا تاثر دیا تھا، مگر انداز بڑا استہزائیہ تھا۔ رابعہ نے الجھ کر ہادیہ کو دیکھا، نہ جانے کیوں اسے عادلہ کی آمد اچھی نہیں لگی تھی، اور اوپر سے اس کی آنکھوں کا تاثر۔ جی، کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی تو ہم نیو ہیں، ٹریننگ سیشن میں ہیں، ہادیہ نے سنجیدگی سے کہا تو رابعہ اس کی غلط بیانی پر الجھی۔ عباس جیسے قدامت پرست شخص کے کمپیوٹر سیکشن کے لیے ایک فیمل ورکر کام کرے، امیزنگ، مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، عادلہ نے خاصے تمسخرانہ انداز میں کہا تو دونوں خاموش رہیں۔ رابعہ کو بہت برا لگا تھا، مگر مصیبت یہی تھی کہ سامنے بیٹھی خاتون مالکان میں سے تھی، اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ محترم عباس صاحب کو اوپر سیکنڈ فلور پر دیکھ کر آ رہی ہوں، یعنی محترم کسی کے ساتھ میٹنگ میں آئے ہوئے ہیں، اپنے وفادار دم ہلاتے فاروقی صاحب کے ہمراہ۔ یہ لوگ اپنی سیکرٹری ٹائپ کی چیزوں کو لے کر ایسی جگہوں پر آئیں، ان لوگوں کا وتیرہ تو نہیں، مگر تم دونوں کو ادھر دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا واقعی ان لوگوں کے بھی اصول بدل رہے ہیں، جو ہمیشہ سے کنویں کے مینڈک تھے، انہوں نے اپنے کنویں کا مدار سے باہر نکل کر جھانکنا شروع کر دیا ہے۔ امیزنگ، ویسے اس جیسی لڑکی ہو اور اسے اپنے ساتھ میٹنگ میں لانے اور اس کی ویلیو کیش کرانے کو کوئی کافر ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ شٹ اپ، رابعہ کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ عورت اپنے گفتار اور خیالات کے اظہار میں اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے برملا اس کی ذات پہ اٹیک کیا تھا، سو وہ آؤٹ ہوئی۔ اوہ یو شٹ اپ، رابعہ کے یوں چونکنے پر وہ اس سے زیادہ اشتعال میں آ کر چیخی تھی۔ ہادیہ دہل کے رہ گئی تھی۔ عادلہ آپ ہی پلیز۔ ہادیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہوگی، اس نے فوراً عادلہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ عباس جیسے کنزرویٹو انسان کا انتخاب تو تم جیسی 2 کی لڑکیاں ہی ہو سکتی ہیں، مگر مجھے شٹ اپ کہہ کر تم چپ نہیں کروا سکتی۔ میرے سامنے ویلیو کیا ہے تمہاری؟ تمہارے سامنے اس دن اس نے مجھے ذلیل کر کے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں ڈر گئی ہوں، تو غلط فہمی ہے تم دونوں کی۔ تمہاری جیسی بے حیثیت گلی گلی کی ٹھوکریں کھاتی لڑکی سے اپنے جوتے صاف کروانے کا بھی میں سوچ نہیں سکتی۔ عادلہ نے اسے اس قدر ذلیل کیا تھا تو رابعہ حیرت سے ششدر رہ گئی تھی، وہ پھٹی آنکھوں سے عادلہ کو دیکھے گئی۔ یہ سامنے بیٹھی عورت اسے یہ سب کیوں اور کس لیے سنا رہی تھی، وہ حیران تھی۔ وہ جو فوراً غصے کا شکار ہوتی جا رہی تھی، اب حیرت سے ساکت تھی۔ عادلہ بھی پلیز، یہ میری دوست ہے، خبردار آپ نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہوئے تھے۔
عادیہ نے ایک دم غصے سے کہا تو عادلہ تمسکرانا انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھتی تھی۔ مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس نے تنفر سے کہا تھا۔ پتا کرواتی ہوں میں تمہارا، اس دن کی اپنی ذلت میں قطعی بھولی نہیں ہوں اور نہ ہی بھولوں گی۔ جا کر بتا دینا اپنے مسٹر عباس کو، تنفر اندہ قوت سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رابعہ نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ مائی گاڈ، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ عورت سائیکی کیس ہے، رابعہ نے بہت دکھ سے کہا تو ہادیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ دفع کرو، خواہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ان جیسے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، اوکے؟ ہادیہ نے سمجھایا تو وہ محض ساری لا گئی تھی اور خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھا کے منہ سے لگا لیا۔ تبھی ان دونوں نے عباس صاحب کو فاروقی صاحب اور چند اور اشخاص کے ہمراہ زینہ اترتے دیکھا۔ وہ لوگ آپس میں باہم گفتگو میں مصروف تھے۔ فاروقی صاحب نے سیڑھیاں اترنے کے بعد عباس صاحب سے کچھ کہا تھا، تبھی وہ محض سر ہلاتے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ فاروقی صاحب نے پہلے کھڑے کھڑے یوں ہی سارے ہال میں نگاہ ڈالی اور پھر ان لوگوں پر نگاہ پڑی تو اسی طرف چلے آئے تھے۔ کیسی رہی میٹنگ سر؟ وہ دونوں بھی کھڑی ہو گئی تھیں۔ ہادیہ نے پوچھا۔ بہت اچھی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ عباس صاحب کو پتا تو نہیں چلا؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں نے ذکر نہیں کیا۔ مس رابعہ، آپ نیو ہیں، آپ کی کارکردگی اور توجہ دیکھ کر آپ کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ میں آپ کے کام سے مطمئن ہوں، سو اسی لیے یہ معاملہ دبا گیا۔ احتیاط کیجیے گا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ شاہ زیب صاحب نرم خوں دکھائی دیتے ہیں مگر بعض معاملات میں بہت سخت بھی ہیں۔ دغا بازی، جھوٹ اور فریب تو قطعاً برداشت نہیں کرتے، فاروقی صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ سر عباس تو چلے گئے، آئیں ہم بھی چلتے ہیں۔ انہوں نے ویٹر کو بلوایا تھا، اسے بل لانے کو کہا اور پھر بل پے کر کے ان دونوں کے ساتھ وہ ہوٹل سے نکل آئے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں پھر کیا بنایا آج کی ضمانت کا؟ کب ہوگی اس کی ضمانت؟ بیگم عبدالقیوم نے پوچھا تھا۔ مسٹر عبدالقیوم صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے صوفے پر ان کی بیگم اور دونوں بیٹیاں عادلہ اور کاشفہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت ان کے درمیان ایاز کی ضمانت کا ایشو زیر بحث تھا۔ ہو جائے گی کل تک، اتنے دن ہو گئے ہیں، بس آج کل کی گردان سن رہی ہوں۔ کہاں گئے آپ کے وہ سارے دوست احباب؟ کوئی کام نہیں آ رہا، اس کی حالت یاد آتی ہے تو میرا اپنے دل پر ہاتھ پڑتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک آپ ضمانت کروائیں گے وہ لوگ میرے بیٹے کا حشر نشر کر دیں گے۔ بیگم عبدالقیوم نے بہت غصے سے کہا تھا۔ تو کیا کروں؟ وہ لوگ ہر بار کوئی ایسی چال چل جاتے ہیں کہ ہمارا ہر بار کامیاب نہیں ہو پاتا، اور چند بندے جو ان لوگوں کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں میں نے، ان لوگوں نے جو اطلاعات دی ہیں، یوں سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ساری پلاننگ کر کے ہی ایاز کو حوالات میں بند کیا تھا۔ ایاز کے اوپر جو بھی کیس ہے سب جھوٹ ہے، اور اگر اصل حقیقت میں سامنے رہتا ہوں تو اس میں بھی خود ہی پھنستا ہوں۔ ایاز کے پچھلے سارے کھاتے کھلتے ہیں پھر۔ بیگم کے جواب پر انہوں نے بھی اشتعال میں آ کر جوابی کارروائی کی تھی۔ اور ایاز وہاں ٹھیک ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کا۔ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ اس پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اب اس کی حالت کافی بہتر ہے، انہوں نے مزید بتایا۔ ملاقات کی بھی تو اجازت نہیں دے رہے وہ لوگ ڈیڈ، آخر ہم کب تک کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ عادلہ نے بھی خاصی بیزاریت سے کہا تو عبدالقیوم نے بیٹی کو گھورا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری مصیبت محض تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا تھا کہ فی الحال ان لوگوں سے بگاڑنا ٹھیک نہیں، تم سسرال چلی جاؤ، حالات دیکھ کے کچھ نہ کچھ کروں گا میں۔ تم اگر وہاں ہوتی تو شاید وہ لوگ کوئی سنگین قدم اٹھانے سے گریز کرتے۔ نو ڈیڈ، ڈونٹ بلیم می، ایاز کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کے اپنے کارنامے ہیں، میں اب مر کر بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میں عباس اور اس کے باپ کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے۔ ایاز والے واقعے کے بعد تو اب وہاں جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ آپ مجھے بلیم کرنے کے بجائے ایاز کی ضمانت کیسے کروائی جائے اس کے بارے میں سوچیں۔ عادلہ نے خاصی بدتمیزی سے جواب دیا تو عبدالقیوم صاحب کو ایک دم خاموش ہو جانا پڑا۔ عادلہ ٹھیک کہہ رہی ہے ڈیڈ، اب ایک دوسرے کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ عادلہ محض آپ کے کہنے پر اور صرف ان لوگوں کی مالی حیثیت دیکھ کر ان لوگوں سے رشتہ داری پر راضی ہوئی تھی، ورنہ وہ کتنے قدامت پرست ہیں یہ تو صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تب آپ کو ان لوگوں کی خاندانی پوزیشن بزنس میں دن بدن ہوتی ترقی اور مالی حیثیت اٹریکٹ کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود عادلہ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، چند لاکھ حق مہر کے سوا۔ مائی فٹ، کاشفہ نے بھی نخوت سے کہا تو عبدالقیوم صاحب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس بات کا تو انہیں بھی قلق تھا کہ ہمیشہ نفع کا سودا کرنے والے اس بار گھاٹے کا سودا کر بیٹھے تھے۔ ہمارے پاس ابھی آفاق کی صورت میں ایک مہرہ ہاتھ میں ہے، عادلہ راضی ہو تو ہم آفاق کو لینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر ہمت کی۔ اوہ نو ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے ہمارا کیس کتنا کمزور ہے، اور آفاق جیسے سردرد کو میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ ان لوگوں کا خون ہے، ادھر ہی رہے تو ٹھیک ہے، عادلہ نے بہت بیزاریت سے کہا تھا۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا اس پہ حق ہے، وہ وارث ہے خاندان کا۔ تمہاری دیورانی کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے آگے چل کر وہ آفاق کا ہی ہوگا۔ آفاق کو بنیاد بنا کر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ موم نے بھی کہا تو وہ ہنسی۔ نہ جانے آپ دونوں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں رہ کر ایک وقت گزار کر رہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ کبھی بھی آفاق کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہم کسی بھی عدالت میں چلے جائیں۔ وہ ایسے ایسے حقائق اور دلائل سامنے لے آئیں گے کہ ہمیں خود ہی کیس ختم کرنا پڑے گا، اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ مجھے دولت سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ کل جو ذلت میں نے ان لوگوں کی وجہ سے سہی ہے اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آج سے میں نے باقاعدہ پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ عباس اور اس کے باپ کی بربادی کا آغاز سمجھے ہو چکا ہے۔
عادلہ نے مسکرا کر کہا تو ڈیڈ چونکے۔ مطلب؟ عادلہ کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ کچھ خاص نہیں، جو بھی رزلٹ ہوگا آپ کے سامنے ہی آئے گا۔ عادلہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ پھر بھی آج کل جو حالات ہیں، کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو میرے سامنے ہو۔ ایاز کا کیا بھگت رہا ہوں، یہ نہ ہو تمہاری طرف سے بھی مجھے پریشانی اٹھانی پڑے۔ ڈیڈ نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تو اس نے خفگی سے منہ بنا لیا۔ اوہ ڈیڈ، میں اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں۔ اپنا اچھا برا بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ کو پریشانی ہو، اس نے قدرے اطمینان سے کہا تو ڈیڈ نے گہرا سانس لیا۔ اپنے ان تینوں بچوں کو سمجھانا قطعی فضول تھا۔ یہ تینوں جو ایک دفعہ طے کر لیتے تھے پھر کر کے ہی رہتے تھے۔ مجھے ایاز کے سلسلے میں کسی سے ملنا ہے، چلتا ہوں۔ ڈیڈ اپنی گھڑی دیکھتے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم ان کے ہمراہ باہر تک آئی تھی۔ اس دن امجد خان جو شخص تھا، اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ کروایا ہے کون ہے؟ یہ واقعی لالا رخ کی ماں کا ملازم تھا یا محض ہمیں دھمکا رہا تھا؟ بیگم عبدالقیوم کے چہرے پر خاصی تشویش تھی۔ عبدالقیوم صاحب نے رک کر بیگم کو دیکھا۔ چند بندے چھوڑے ہوئے ہیں اس امجد خان کے پیچھے بھی۔ حالیہ اطلاعات تو صرف اس حد تک ہی ملی ہیں کہ یہ شخص پچھلے 20 سال سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تعلیم صرف BA ہے، مگر اپنی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی کی بدولت اس جگہ تک پہنچا ہے۔ اس شخص کو ہمیشہ اسپیشل کیسز ہینڈل کرنے کو دیے جاتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اور جو وہ لالا رخ کی بات کر رہا تھا وہ؟ عبدالقیوم نے دیکھا ان کی بیگم سخت متوحش تھیں۔ پریشان تو وہ بھی تھے، مگر ہر بار یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ لالا رخ مر چکی ہے اور اس کی زندگی کا متعلق ہر انسان، ہر ثبوت قبر کی گہری تہہ میں دفن ہو چکا ہے، اور امجد خان جیسے لوگ اتنی جلدی قبر کی گہرائی تک رسائی حاصل نہ کر پائیں گے۔ محض دھمکی دے رہا ہوگا، ورنہ ہم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ لالا رخ اور اس کی زندگی کا متعلق ہر ثبوت ختم ہو چکا ہے۔ عبدالقیوم صاحب نے کہا تو ان کی بیگم خاموش رہیں۔ پھر بھی اس شخص کو نظر انداز مت کریں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس انسان کی بھی تو کوئی کمزوری ہوگی نا۔ کچھ پل بعد ان کی بیگم نے کہا تو وہ مسکرائے۔ ہاں، اس شخص کا ایک بیٹا ہے، بیرون ملک میں ہوتا ہے۔ اگر یہ وہی امجد خان ہے جو لالا رخ کی ماں کی کوٹھی میں ہوتا تھا، وہ پھر اس شخص کی بیوی وہی لڑکی تھی نا جس کی مدد سے لالا رخ کوٹھی سے بھاگی تھی۔ اس کا بیٹا تو تبھی 1 سال کا تھا۔ بیگم عبدالقیوم کو اور بھی بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ ہاں وہی لڑکی تھی، مگر بعد میں یہ دونوں میاں بیوی ایسے غائب ہوئے تھے کہ کبھی دوبارہ خبر ہی نہ ملی تھی کہ کہاں روپوش ہیں۔ اس لیے کبھی میں نے لالا رخ کے اور اس کے خاندان کے مرنے کے بعد بھی سوچا تک نہ تھا کہ لالا رخ کی زندگی کے متعلق کچھ اور لوگ ابھی باقی ہیں، اور کبھی یہ لوگ ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، اور وکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیگم عبدالقیوم نے کچھ توقف سے پوچھا تو وہ محض سر ہلا کے رہ گئے۔ خیر، ہاتھ تو اب ہم بھی باندھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ ایاز کی وجہ سے مجھے امجد خان جیسے انسان کے منہ لگنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو کیسے مزہ چکھاتے ہیں اب تک اس شخص کو پتہ چل چکا ہوتا۔ کچھ تنفر اور غرور سے کہا تو بیگم عبدالقیوم خاموش رہیں۔ انہوں نے بیگم کو دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرائے۔ فکر نہیں کرو، 1-2 دن میں ایاز باہر ہوگا۔ بس ایک دفعہ ایاز باہر آ جائے تو پھر اس امجد خان سے بھی اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ انہوں نے بیگم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔